الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا غم اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ربیع الاول کا مہینہ بابرکت ہے، باسعادت ہے. ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں. اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا بہار بن کر جلوہ افروز ہوئے، اسی لیے اس مہینے کا نام ہی ربیع پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہزاروں درخشندہ پہلو ہیں. اس میں کسی ایک گوشے پر بھی اگر بات کی جائے تو زمانے بیت جائے پر آقا کی شان ختم نہ ہو. بغداد کے ایک عالم نے 1000 سال قبل ایک کتاب لکھی، آقا کی شان میں 40,000 اشعار عربی میں لکھے. 40,000 اشعار میں نبی کی صورت سیرت بیان کرنے کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے،
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک عربی شاعر نے یوں کہا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کی شان اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میرے بیان کرنے سے اس میں اضافہ ہو جائے گا، نبی کی شان تو پہلے سے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میں نبی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ میری زبان اس سے بابرکت ہو جائے، ورنہ یہ نام لینا بھی بہت بڑی سعادت ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. پوری زندگی پیارے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، اتنا ادب. فارسی شاعر نے کہا 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ اگر میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو ڈالوں پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے. کہاں ہم اور کہاں وہ پیارا نام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے رحمت للعالمین بن کر دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا. طائف میں عبداللیل اور مسعود اور حبیب 3 سرداروں نے آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا. وہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، وہ آپ کو سخت جملے کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ان سے پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو مطعم بن عدی ایک کافر سردار ہے، اس کو بھی ترس آ گیا. ہمارے آقا کو اس دین کی خاطر اتنا ستایا گیا کہ کافروں کو بھی ترس آ گیا. اس نے اپنے باغ میں پناہ دی اور آپ کے پاس فرشتے آئے. اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. بزبان حال یوں فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن توحید میں نہیں آتے، مگر نسلیں ان کی ضرور اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہیں تباہی کی دعا کیوں مانگوں. دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے. الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر. آپ نے بد دعا نہیں دی. جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں 10,000 صحابہ چمکتی تلواروں کے ساتھ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہیں. جب بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر عزت نیلام ہوتی ہے، وہاں پر تاج اور تخت کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں.
دشمنوں کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے، انتقام لیا جاتا ہے، لیکن آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کالا امامہ سر پر ہے اور گردن عاجزی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، اور آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ بیت اللہ میں آئے اور 360 بتوں کو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہہ کر توڑنے لگے، سارے مشرکین جمع ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، کوئی پتھر مارنے والا ہے، کوئی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دینے والا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالنے والا ہے، کوئی راستے میں آپ کے کانٹے بچھانے والا ہے، کوئی آپ کے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹانے والا ہے، کوئی حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹانے والا ہے، کوئی حضرت زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دینے والا ہے، کوئی احد کے میدان میں آپ کے چاند سے حسین چہرے کو زخمی کرنے والا ہے، کوئی آپ کے موتی سے حسین دانت کو شہید کرنے والا ہے، کوئی آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والا ہے، کوئی آپ کو شعب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور کرنے والا ہے، کوئی آپ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کرنے والا ہے۔ یہ سارے دشمن آج سر جھکائے کھڑے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے، اور جب آپ باہر نکلے فرمایا آج میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، ان بھائیوں سے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ جب ایک صحابی نے جوش میں آ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو بھلائی کرنے کا دن ہے، آج تو حسن سلوک کرنے کا دن ہے۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جس نے جنگ کے میدان میں بھی ہمیں سبق دیا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو خود جنگ سے باز آ جائے اس کو قتل نہیں کرنا۔ حد سے بڑھنے لگی جب پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ جب بھی یلغار کی رنج و آلام نے توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے حجم، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا جان عالم تیری چشم نم دیکھ کر۔ تیرے جود و عطا کی نہیں انتہا، تیری رحمت کی بھی کوئی حد ہی نہیں، دشمنے جا بھی آئے اما کے لیے تیرے دامن کے لطف و کرم دیکھ کر۔ ہمیں اللہ نے ایسا پیارا آقا دیا ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا، فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے،
آپ دعا فرما دیجئے۔ ابھی دست مبارک اٹھے نہ تھے دعا کو کہ ایک دوسرے شخص نے آ کر کہا کہ اس کا بیٹا تو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب اس آدمی کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے باغ کی طرف جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب باغ میں جاؤ گے اپنے بچے کو دیکھو گے تو اسے بچوں کے سامنے بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، نام لے کر پکارنا۔ اس نے کہا آقا میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، اور میں اسے بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس باغ میں ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی بچہ یتیم ہوگا، جب تم بیٹا کہہ کر پکارو گے اسے باپ کی یاد ستائے گی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو یتیم کا خیال رکھتا ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار کرنے سے روکا، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنے سے روکا۔ ایسا مبارک دین، ایسا پیارا نبی، اس نبی کے ہوتے ہوئے ہم غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چیزیں سوچتا ہوں ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر آدمی ٹینشن میں، ڈپریشن کا شکار ہے۔ ٹینشن فری اور پرابلم فری لائف بہت کم لوگوں کی ہے۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، پیر صاحب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت دے۔ میں بھی ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، ساری ٹینشنیں ختم، ساری ڈپریشن ختم، ساری پرابلمز ختم، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ نسخہ یہ ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چیزوں کو تصور میں لاتا ہوں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ کہ اللہ نے قرآن میں ہم سب کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا۔ قل یا عبادی، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو۔ اگر کوئی ملک کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کوئی بڑا آدمی، ہائی پروفائل آدمی اگر بھرے مجمع میں میڈیا کے سامنے کسی غریب کا نام لے کر کہہ دے یہ میرا خاص آدمی ہے، وہ کتنا پراؤڈی ہوتا ہے، کتنا فخر کرتا ہے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، صرف علماء کو نہیں، صرف مفتیوں کو نہیں، صرف تبلیغیوں کو نہیں، صرف اللہ کے ولیوں کو نہیں، صرف نیک لوگوں کو نہیں، اسرفو علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، داڑھی منڈوانے والا، بدنظری کرنے والا، آنکھیں بدنظری کی ایکس رے مشین بن جائیں، کان غیبت اور میوزک سننے کے عادی بن جائیں، زبان جھوٹ بولتے ہوئے نہ تھکے، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑ جائیں، پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف جائے، دل اور دماغ شیطانی خیالات کی آماج گاہ، وہ گناہ گار انسان جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر گئی، جس کے گناہوں سے آسمان کی نیلی چھت بھی لرزاں ہے، جس کے گناہوں کو دیکھ کر پہاڑ بھی جوش میں ہیں، سمندروں میں بھی تلا تم ہیں، اس گناہ گار کو اللہ کہہ رہے ہیں یا عبادی یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اب جسے اللہ اپنا بنا لے اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ بس ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا بن جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کے بن جاتے ہیں، پھر اللہ اس کی آنکھ بن کر دیکھتے ہیں، اس کے کان بن کر سنتے ہیں، اور اس کے ہاتھ بن کر پکڑتے ہیں، ہوا بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور یہاں پر علماء نے نکتہ لکھا ہے،
کہ اللہ کریم نے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا یا عبادی اے میرے بندو، اپنے آقا کی وساطت سے کہا، انڈائریکٹ خطاب ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو۔ یہ واسطہ کیوں ہے؟ نشہ بڑھتا ہے شراب جو شرابوں میں ملے، نشہ بڑھتا ہے شراب جو شرابوں میں ملے، کہ اللہ ارحم الراحمین ہے اور ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ یہ دونوں رحمتیں ملے گی تو اس رحمت کے سمندر میں اس گناہگار کی موجیں لگ جائے گی۔ اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو ایک فرمائے جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنا بندہ کہہ کر پکارا، اور دوسری بات فرمایا جسے سن کر میری ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ ہم نے کوئی درخواست دی تھی؟ ہم نے کوئی اپلیکیشن فارورڈ کی تھی؟ ہم طاقتور زیادہ ہیں؟ قوم عاد اشد منا قوہ، جن کا نعرہ تھا ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ خود اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم عاد جیسا پاورفل میں نے کسی قوم کو نہیں بنایا۔ کیا ہمارے پاس مال زیادہ ہے؟ قارون کے خزانے بہت زیادہ تھے۔ کیا ہمارے پاس انجینئرنگ اور صنعت و حرفت زیادہ ہے؟ نہیں، قوم سمود جاب الصخر بالواد، بغیر انسٹرومنٹ اور ہیوی مشینری کے اور بغیر انسٹرومنٹ اور ٹیکنالوجی کے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ قابلیت کے بغیر اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ تو اس پر بھی جب ہم سوچیں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اپنی امت پر مشفق تھے، مہربان تھے، رؤوف رحیم تھے، حریص تھے۔ آپ اپنی امت کے غم میں ہر وقت کڑتے رہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کریم کو تسلی دینی پڑی۔ آپ امت کے غم میں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اتنی فکر نہ کریں، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فوراً میرے آقا فرمائیں گے اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی امتی امتی، سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے آج کون ہے جو اپنی امت کو یاد کر رہا ہے۔ ایک ہستی ہے سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، آواز بھرائی ہوئی اور سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی ہے امتی امتی۔ کون سا امتی؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، فراڈ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، کرپٹ
کرپشن کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، تلاوت سے غافل رہنے والا، تہجد سے دور رہنے والا، سنت کو گندی نالی میں بہانے والا، انگریز کے طریقے پر بال بنانے والا، یہود اور ہنود کے طریقے پر لباس پہننے والا، اتنا بڑا گناہ گار میرے آقا یوں نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ میری بیٹیوں کا طلاق دلوانا دیکھا، نہ عود میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے لہو لہان ہونے کو دیکھا، نہ میرا جنت البقیع میں راتوں کو رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ نبی یوں نہیں کہے گا، وہ نبی کہے گا ربا جیسے بھی ہے میرے امتی ہیں۔ ہم اس نبی کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ آج ہم توبہ کریں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ایک صحابی اذان دے رہے ہیں، بچے نقل اتار رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان بچوں کو لے آؤ۔ کچھ بچے چلے گئے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آیا، آپ نے پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا پیار سے اور کہا اذان اس طرح دو، یہ اللہ کی وحدانیت اور نماز کی دعوت ہے۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، فرمایا میرے بالوں پر میرے آقا کا ہاتھ لگا، موت تک ان بالوں کو کینچی قریب نہیں لے جانے دی، اور ہم ہزاروں روپے دے کر انگریز کے طریقے پر بال بناتے ہیں، اور نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی موت پہلے ہے یا زندگی؟ زندگی غیروں کے طریقے پر گزار کر نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کو ایک غیر مسلم کے ساتھ کھڑا کرے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کوئی فرق ہے؟ ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، نمازیں دونوں نہیں پڑھتے، ڈرامے دونوں دیکھتے، فلمیں دونوں دیکھتے ہیں، غیبت دونوں کرتے ہیں، نمازیں دونوں چھوڑتے ہیں، تلاوت سے سب غافل ہے۔ آج واٹس اپ کا زمانہ ہے، واٹس اپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، کہ آخری بار ہم نے کب چیک کیا، اس میں آپ کو لگے گا 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، لیکن قرآن کا لاسٹ سین چیک کرو تو لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ ٹی وی روز دیکھتے ہیں، ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلم روز دیکھتے ہیں، میچ روز دیکھتے اور کھیلتے ہیں، اسکول روز جاتے ہیں، کالج روز جاتے ہیں، یونیورسٹی روز جاتے ہیں، اخبار روز پڑھتے ہیں، بائیولوجی کیمسٹری یہ ساری کتابیں روز پڑھتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہیں، ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد،
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ قرآن کو ہم سال گزر جاتا ہے ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کی تفسیر نہیں آتی، آقا کی مبارک حدیثیں یاد نہیں، عربی میں مسنون دعائیں یاد نہیں، ذکر کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ کی عظیم کتاب کے ساتھ ہم نے کتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ یہ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ آج پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے، کان میں اذان بھی دی گئی، نام بھی مسلمانوں والا، مردم شماری کے رجسٹر میں اندراج بھی مسلمانوں کے خانے میں ہے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں ہمارا مذہب ریلیجن اسلام لکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے کام اسلام اور مسلمانوں والے نہیں۔ اقبال مرحوم نے یہی فکر دلائی، شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ آخر میں نبی کی سیرت کے حوالے سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج کافر ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ فرانس میں آقا کے کارٹون ہمیں اس خاکے شائع کیے جاتے ہیں، چارلی ایبڈو بھی بدبختی اور گستاخی کرتا ہے، اور مسلمان اپنے آقا کی محبت میں ان سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا، ولیوں کا سردار ہے، لیکن جب بیت اللہ گیا تو دعا مانگی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں بڑا عاجز اور فقیر، روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، میرا حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ناگزیر ہے تو محمد مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا، ہم نگاہیں ملانے کے قابل نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرتے ہیں، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ جب ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی تو یوں مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جوش میں آ کر دعا مانگتے ہیں، ربا تو گواہ ہے 73 سال ہو گئے، 73 ایئرز، 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کی محبت کو جگہ نہ دی۔ یہ بات آسان نہیں ہے، ہم یوں کہہ سکتے کہ اللہ ایک دن ایسا گزرا کہ تیرے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو؟ فرمایا اللہ تو گواہ ہے 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو نہیں بسایا۔
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی۔ میرے دوستو، کل یہ لوگ قیامت میں آمنہ کے لال کا سامنا کریں گے، میرے اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم دنیا کفر کو یہ بتا رہے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، بہت عاجز ہیں، ہم سارے گناہ کر سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو، مسلمان خاموش رہے، ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو، مسلمان خاموش رہے، کشمیر میں ہندو بنیا مساجد کے تقدس کو پاؤں تلے رون دے، بابری مسجد کو ملیا میٹ کرے، مسلمان خاموش رہے۔ سلمان رشدی سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر رب کی ربوبیت کو چیلنج کرے، مسلمان خاموش رہے۔ بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین اسلامی احکامات کا مذاق اڑائے، مسلمان خاموش رہے۔ بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ اپنے ناپاک جوتوں سے رونتا رہے، مسلمان خاموش رہے۔ فرانس والے میرے نبی کے کارٹون امیز خاکے شائع کرے، مسلمان خاموش رہیں۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آئے، انشاءاللہ مسلمان تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ تم ہمارے لیڈر کو گالی دو، ہم برداشت کر لیں گے، تم ہمارے ماں باپ کو برا کہو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرف اکمل اور کامل نبی کو اگر تم گستاخی کرو گے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ نے وہ نبی دیا جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ اپنے نبی پر ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جائیدادیں قربان، ہماری سیاسی پارٹیاں قربان، ہمارے رشتہ دار قربان۔ آج عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم نے سنتوں پر عمل کرنا ہے، آقا کی ایک ایک سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اتنا تو کہہ سکے تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے حبیب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔